السلام علیکم دوستو، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت نوح کے واقعے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آج ہم بڑی اہم چیز یہ دیکھیں گے کہ حضرت نوح کو کشتی بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم کیوں دیا۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ قرآن میں اللہ نے کہاں کہاں پر حضرت نوح کے بارے میں ذکر کیا ہے اور ان کی کشتی کے بارے میں۔ حضرت نوح نے نبوت ملنے کے بعد اپنی قوم کی خیر خواہی کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، مگر قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو جھٹلایا اور آپ کی مخلصانہ دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور آپ کے نبی ہونے پر مختلف شبہات کا اظہار کیا کہ تم تو ہماری ہی طرح کے انسان ہو، تم ہماری بجائے نبوت کے حقدار کیسے بن گئے؟ قوم کے سرداروں میں سے کسی نے بھی تمہاری پیروی نہیں کی، تمہاری پیروی صرف معاشرے کے غریب، کم عقل اور بیوقوف لوگوں نے کی ہے، تو پھر تم نبی کیسے بن گئے؟ اللہ تعالیٰ اس بارے میں سورہ ہود آیت 27 میں ارشاد فرماتے ہیں، ان یعنی نوح کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، اے نوح، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی انسان سمجھتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم میں سے صرف انہی لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے آپ کی پیروی کی ہے جو کم درجہ کے، کم سمجھ والے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ سورہ المومنون آیت 24 تا 25 میں اللہ تعالیٰ مزید اس بارے میں بیان فرماتے ہیں، ان یعنی نوح کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ نوح تو تمہارے ہی جیسا انسان ہے جو تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو کسی فرشتہ کو رسول بنا کر اتارتا، یہ بات تو ہم نے اپنے اگلے باپ دادا کے زمانے میں بھی نہیں سنی، یقیناً اس آدمی کو جنون ہو گیا ہے، بس تم اس کے انجام کے بارے میں ایک وقت مقرر تک انتظار کرو۔ حضرت نوح کے بارے میں قوم کے شبہات ان کی جہالت اور کم عقلی کا واضح ثبوت ہے۔ حق حق ہی ہوتا ہے، چاہے اس کی پیروی قوم کے امیر لوگ کریں یا غریب۔ انسانی تاریخ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حق کی پیروی کرنے میں غریب لوگوں نے ہی پہل کی ہے۔ قوم کے انتہائی سخت رویے کے باوجود بھی حضرت نوح کے بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی اور ان کے شبہات کا ازالہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی ہونے کی واضح دلیل عطا کی ہے، اور میرا تمہارے جیسا انسان ہونا نبوت ملنے میں رکاوٹ نہیں، میری رسالت پر ایمان لانے والوں کا مالی اعتبار سے کمزور ہونا بھی مجھے نبوت ملنے سے مانے نہیں، اس لیے کہ انسان ہونے اور عقل اور فہم رکھنے کے اعتبار سے وہ تمہارے ہی جیسے ہیں۔ نبوت تو اللہ کی طرف سے رحمت اور اس کا فضل ہے جو اس نے مجھے عطا کی ہے، مگر تم نے اس کی قدر نہیں کی اور بلا سوچے سمجھے مخالفت پر اتر آئے ہو۔ اس بارے میں سورہ الاعراف آیات 61 تا 62 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں گمراہی نہیں، بلکہ میں تو تمام جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تو تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں۔ مزید اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ الشورى آیات 107 تا 110 میں ارشاد فرماتے ہیں، نوح نے کہا، سنو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس یعنی تبلیغ پر کوئی صلہ یعنی اجرت نہیں مانگتا، میرا صلہ تو صرف رب العالمین کے پاس محفوظ ہے، بس تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ مزید سورہ یونس کی آیت 71 تا 72 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اے نبی، انہیں نوح کا قصہ پڑھ کر سنائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم،
اگر تمہیں میرا تمہارے ساتھ رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو یاد رکھو کہ میرا اللہ ہی پر بھروسہ ہے، بس تم اور تمہارے شرکا مل کر میرے خلاف فیصلہ کر لو، پھر تمہارا فیصلہ تم میں کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے ساتھ وہ کر گزرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ پھر بھی تم اگر حق سے منہ موڑ لو تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار بن کر رہوں۔ حضرت نوح قوم کی سرکشی کے باوجود انہیں دن رات دعوت حق دیتے رہے اور قوم ان پر الزام لگاتی رہی، اس کا اچھے انداز میں جواب دیتے رہے۔ دعوت حق دیتے ہوئے حضرت نوح کو 950 سال گزر گئے۔ جب ایک نسل کے لوگ مرنے کے قریب ہوتے تو بعد والوں کو یہ نصیحت کر جاتے کہ نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا۔ آخرکار ان کی طبیعت ہی ایسی بن گئی کہ جسے ایمان اور حق قبول کرنے کی کوئی صورت گوارا نہیں تھی۔ انہوں نے بجائے دعوت حق کو قبول کرنے کے آپ کو مختلف انداز میں دھمکیاں دینا شروع کر دی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ فرمان الہی ہے، قوم نوح نے کہا، اے نوح اگر تم تبلیغ سے باز نہ آئے تو یقیناً تمہیں سنگسار کر دیا جائے گا۔ سورہ ہود آیات 32 تا 33 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، انہوں نے کہا، اے نوح تم نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی ہے، تم جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو اب اسے لے ہی آؤ اگر تم سچے ہو۔ نوح نے کہا، عذاب تو صرف اللہ ہی لائے گا، اگر وہ چاہے گا تم اسے عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ جب حضرت نوح کی دن رات دعوت ایمان اور بے مثال کوشش کے باوجود قوم نے دعوت ایمان قبول کرنے کی بجائے عذاب کا مطالبہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی بذریعہ وحی آپ کو آگاہ کر دیا کہ جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ لا چکے، اب مزید ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آپ نے اپنی قوم کے سرکش اور کافر لوگوں کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کر دی۔ اللہ تعالیٰ سورہ الشورى کی آیات 170 تا 18 میں ارشاد فرماتے ہیں، نوح نے دعا کی، اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، آپ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو ان سے نجات عطا فرما دیجیے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں، اور بلا شبہ نوح نے ہمیں پکارا، دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں، ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ سورہ الانبیاء آیت 76 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور یہی نعمت ہم نے نوح کو بھی دی تھی جب انہوں نے ان انبیاء سے پہلے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت نوح نے اللہ عز و جل سے اپنے لیے مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول فرماتے ہوئے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ سورہ الانبیاء آیت 77 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہم نے نوح کی دعا قبول فرما لی اور اس نوح کی قوم کے خلاف مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ بہت ہی برے لوگ تھے۔ سورہ الہود آیات 36 تا 37 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نوح کی طرف وحی بھیجی گئی کہ آپ کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی اور بھی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ اس پر غم نہ کیجیے جو یہ کر رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کریں اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کریں۔ حضرت نوح اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک ایسے میدان میں کشتی تیار کرنے میں مصروف ہو گئے جس کے قرب و جوار میں دور دور تک کشتی چلانے کے لیے پانی موجود نہیں تھا۔ آپ کی قوم کے کافر لوگ جب آپ کے پاس سے گزرتے تو آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہاں تو دور دور تک پانی موجود نہیں اور آپ پانی میں چلانے کے لیے کشتی بنا رہے ہیں۔ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پانی میں غرق کرنے والا ہے۔ آپ انہیں جواب دیتے کہ جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو اسی طرح ایک دن تمہارا بھی مذاق اڑایا جائے گا،
اور تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار کون ہوتا ہے۔ سورہ الہود آیات 38 تا 39 میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، وہ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ وہ نوح علیہ السلام کہتے، اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم بھی ایک دن تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے جس طرح تم اڑا رہے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جسے دنیا میں رسوا کر دے گا، اور اس پر آخرت میں بھی ہمیشہ کا عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ انشاءاللہ کل ہم یہیں سے باقی ویڈیو کا تسلسل شروع کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔